رفع الیدین اختلافی مسئلہ ہے، بعض فقہا قائل ہیں کرنا چاہیے، بعض قائل ہیں نہیں کرنا چاہیے، کرنے کے بھی دلائل ہیں، نہ کرنے کے بھی دلائل ہیں۔ نہ کرنے کے جو آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے قرائن ہیں جس سے پتہ چلتا ہے آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ترک کیا ہے۔ اس کے قرائن کیا ہے؟ دونوں طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، کرنے کی بھی نہ کرنے کی بھی، اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بھی نبی نے رفع الیدین کیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جیسے وہ چھوڑ دیا تو رکوع اور رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے بھی چھوڑ دیا ہے، اور اس پہ واضح قرینہ اہل مدینہ کا عمل اور اہل کوفہ کا عمل، کیونکہ اس وقت یہ دو علاقے ایسے تھے جہاں صحابہ اور تابعین کی بہت زیادہ کثرت تھی، ان دونوں جگہوں کے لوگ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو ان دونوں نے نبی کی آخری نمازوں کو دیکھا ہے۔ کوفہ نے تو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو دیکھا، تو یہ دونوں اصحاب نہیں کرتے تھے، یہاں سے انہوں نے ترک رفع الیدین لیا، اور اہل مدینہ نے اہل مدینہ کے عمل کو دیکھ کے لیا۔ تو یہ واضح قرینہ ہے کہ آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا۔ اور ایک اور بہت اہم ترین بات کہ امام ترمذی نے جہاں رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی، وہاں فرمایا وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، یہی بعض صحابہ کا قول ہے۔ جہاں رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے، وہاں فرمایا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، یہ بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے۔ تو بہت سارے صحابہ جن کے پھر نام نہیں بتائے کیونکہ بہت سارے ہیں، جو کرتے تھے ان کے نام بتائے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے ہیں۔ تو یہ اتنے سارے قرائن کی وجہ سے ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں کہ نہ کرنا کیا ہے سوائے تکبیر تحریمہ کہ یہ زیادہ افضل ہے۔ باقی یہ کہ کرنے کی پھر حدیثیں کیوں زیادہ ہیں، اس کی وجہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ جو کام کیا جاتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو نبی نے جب رفع الیدین کیا اس کو صحابی نے بیان کر دیا، جس نماز میں نہیں کیا اس کو بیان نہیں کیا۔ اس میں یہ تھوڑی بتایا جائے کہ رکوع میں جاتے ہاتھ نہیں اٹھایا، تو نہیں اٹھایا کو خاموشی اختیار کی ہے اس پہ۔ آپ کے گھر میں جب کوئی آتا ہے تو جو کام کر رہا ہوتا ہے آپ وہ بتاتے ہیں نا، جو کام نہیں کر رہا ہوتا وہ تھوڑی بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی نے جب رفع الیدین نہیں کیا تو ہماری نظر میں وہ نمازیں زیادہ ہیں، تبھی زیادہ اصحاب نہیں کرتے تھے، لیکن اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ جب کر لیا تو اس عمل کو بیان کیا گیا۔ اور رفع الیدین کرنے کی حدیثوں میں قرار نہیں ہے، مختلف عمل ہیں، دو سجدوں کے درمیان بھی ہے، اور سلام کے وقت بھی رفع الیدین ہوا تھا، وہ بھی ترک کیا گیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اس کو ترک کیا گیا ہے۔ تو یہ نہ دیکھو کہ رفع الیدین کرنے کی حدیث ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آخر تک کیا کنٹینیو یہ کام کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ تو اہل مدینہ اور اہل کوفہ کا عمل، اور عبداللہ بن مسعود جیسے صاحب رسول جو ہمیشہ نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، ان کی حدیث اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ پھر بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے، دونوں طرف دلائل ہیں۔ اس مسئلے میں شدت اہل حدیثوں نے پیدا کی ہے، انہوں نے نہ کرنے والے کو سمجھا کہ یہ اندھے مقلد ہیں، ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے، ان کی طرف سے شدت ہے جس کی وجہ سے ہم جواب دے رہے ہیں۔ ہماری نظر میں یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، دلائل کی دنیا میں تو نہ کرنا ہی راجح ہے، تبھی آدھی سے زیادہ امت رفع الیدین نہیں کرتی رہی ہے، اب تک نہیں کر رہی ہے۔ آج بھی امت کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں نا، اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں میں، اہل سنت جو حق پر ہیں، اہل سنت ہی حق پر ہے نا، تو اہل سنت میں آج بھی 50% سے زیادہ لوگ رفع الیدین نہیں کرتے، اور یہ تواتر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو ہم جب اہل حدیث کو رفع الیدین کرنے میں کہتے ہیں اتنے دلائل کے جو ہمارے پاس ہیں، اس کے باوجود ہم اس میں معتدل رائے رکھتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی رائے کو تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ تو ہماری رائے بہت مضبوط ہے اس بارے میں، کمزور رائے نہیں ہے۔ ہاں کیوں نہیں بھیج سکتے؟ نہیں ایسے نہیں، وہ جب قبر پہ جائیں تو پھر ایسے بھیجیں، جب قبر سے دور ہوں تو جو حدیث میں جو درود سکھایا گیا اس طرح سے نہیں کہنا۔ یہ تو عطیات میں نبی نے سکھایا ہے ہمیں، اس لیے وہ الفاظ ورڈنگ سلیکٹڈ ہے۔ عام حالات میں ہمیں جو نبی نے درود سکھایا وہ اللہم صلی علی محمد، تو جس طرح جب نبی نے جس طرح سکھایا اس موقع پہ اس طرح کریں نا، اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہ کریں۔ جی بھائی کون سا سوال تھا؟ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ہاں ساس کا انتقال ہوا، گھر ساس کے نام پر ہے، تو نام پہ ہونا کافی نہیں ہے، سسر نے ساس کو ہینڈ اوور بھی کیا تھا کہ نہیں تھی، تو جمع کرا دیں نا سوال، یہ نہ ابھی تک نہیں ہوا تو پوچھیں، دارالفتہ میں مولانا صفی صاحب سے پوچھیں۔ دیکھیں وراثت کا سوال نا ریٹن میں اسی میں جمع کرا دیں آپ۔ ہاں کیا تین نہ بولا تھا تو بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، سب میں وراثت پوری پوری ہوگی۔ آپ کی ساس کی والدہ، ساس کے والد زندہ ہیں، ساس کی والدہ والد انتقال ہو گئے تو
آپ کے سسر زندہ ہیں؟ ہاں. اور ساس کے بیٹے بیٹیاں ہیں؟ بیٹیاں ہیں خالی. تو 1/4 آپ کے سسر صاحب کو ملے گا ساس کی جائیداد میں سے, اور 66.66% یہ آپ کی جو ساس کی بیٹیوں کو ملے گا. سمجھ رہے ہو؟ باقی جو بچے گا وہ ساس کے بھائی بہنوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا, اس طرح سے کہ بھائی کو دگنا بہن کو آدھا. چلیں.